اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ حالیہ مردم شماری کا جو رزلٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد مختلف قسم کی جو ہے وہ آرا آ رہی ہے۔ میں پاکستان کی قوم کے سامنے، سندھ کے لوگوں کے سامنے اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے سیاق و سباق کے ساتھ، تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ ہم اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ اس مردم شماری میں، جو کہ ڈیجیٹل مردم شماری تھی، اس میں ایم کیو ایم کا کیا رول رہا ہے اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ مردم شماری، although کہ ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ پاکستان میں یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، یہ حکومتیں جو ظلم کرتی ہیں، یہ چاہتی نہیں ہیں کہ جس ایشو پر ظلم کیا جا رہا ہے اس پہ بات کی جائے۔ تو ہمیشہ اس بات کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ایسے ایشو ہیں جس پہ ظلم ہے بہت زیادہ، اس پہ بات نہ کی جائے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اور مردم شماری بھی اس میں سے ایک ایسا ہی سبجیکٹ ہے جو سب سے اہم ہے، لیکن سب سے کم گفتگو ہوتی تھی پاکستان میں اس پہ۔ اور تاریخ گواہ ہے 70 سالوں میں کہ مردم شماری کب ہوتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور بوروں میں بند کر کے ریزلٹس رکھ دیے جاتے تھے۔ 6-8 مہینوں کے بعد جب لوگ اسے بھول جاتے تھے تو پھر کسی ایک دن اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی، پھر سیاسی پارٹیاں کوئی ایک آدھ پریس ریلیز، پریس کانفرنس کر کے خاموشی سے کام کر رہی ہوتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مردم شماری کے دوران اس کی ایک دن اور ایک منٹ کا پیچھا کیا گیا ہے، اس کے رزلٹ کا پیچھا کیا گیا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مردم شماری کے دوران جو غلطیاں سرزد ہو رہی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جرم سرزد ہو رہا تھا جان بوجھ کر، اس کو پہلی دفعہ انرتھ کیا گیا ہے، اس کو ایکسپوز کیا گیا، اس کو روکا گیا، اسے پکڑا گیا ہے، اس کی چوکیداری، اس کی پہراداری کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس غلط رپورٹ کو صحیح، بہت حد الامکان صحیح کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ مناظر پاکستان میں پہلی دفعہ قوم نے دیکھے ہیں، اور اس کے اوپر پوری ایک مہم چلی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیبروری کے مہینے سے ایم کیو ایم پاکستان اس تمام ایشو کو لے کر، اپنے کارکنوں سے لے کر کنوینر تک، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم نے کارکنوں کے ذریعے پوری کیمپین چلائی، اس کو ریڈ لائن، مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم ہفتوں مہینوں ٹاپ ٹرینڈز میں رہے ہیں، لوگوں کو اجاگر کیا ہے ہم نے اس کی اویئرنیس کو، پھر ہم نے کانفرنسز کروائی، ہم نے سیمینار کروائے، پھر اس دوران جتنی بھی انوملیز آ رہی تھیں اس کا ہم نے پیچھا کیا، اس کو لے کر جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کی، اس کو لے کر جا کر احسن اقبال صاحب سے ملاقات کی، اور جس کا نتیجہ ہے کہ پھر مردم شماری کی ڈیٹس ختم ہونے کے بعد اس کی ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرانا پڑا۔ اس ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد پوسٹ انیمریشن سروے اس کے بعد ہوا، اور اس کے بعد جا کر کہیں یہ سارے رزلٹس آپ کے سامنے آئے۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری although ہم اس میں مطمئن نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ ہم چاہتے تھے، ہمارا یہ مطالبہ تھا، اور یہ صرف ایم کیو ایم پاکستان کا ہی مطالبہ تھا کہ مردم شماری، اس نئی مردم شماری کے اوپر نئے الیکشن کرائے جائیں، 2023 کے الیکشن
نئی مردم شماری نئی حلقہ بندی پہ کرائے جائیں، اس کے رزلٹس کو اناؤنس کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا، یہ الیکشن نئی مردم شماری پر نئی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں پہ اگر نہیں ہوتے تو پرانی پچھلی صوبائی حکومت ہے، اس نے یہ پرانی حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے کر کر اس شہر کی تمام حلقہ بندیوں کو خراب کر رکھا ہے، خراب کر رکھا ہے۔ اور 4 سے 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ جو بالکل انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نئی مردم شماری ہوگی تو نئی مردم شماری کے ساتھ جو حلقہ بندیاں ہوں گی، جب ڈی لمیٹیشن ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو، غلط چیزوں کو درست کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ کراچی جس کو 30 سے 33% پہ کرٹیل رکھا جا رہا تھا کہ 30 سے 33% سے زیادہ اس کی پاپولیشن کو اربنائز نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کراچی تقریباً 37% پہ چلا گیا ہے، کراچی تقریباً 37% پہ چلا گیا، اور یہ ابتدا ہے اور یہ بہت خوشگوار۔ تو 4% کا لیپ فارورڈ ہوا ہے، جمپ ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا جمپ ہے، ایک ایسی پروگریس ہے، اور جو کہ جائز ہے، اس میں اور ہونی چاہیے، لیکن اس کی ابتدا ہے۔ اسے ہم بہت خوش آئند سمجھتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو، تمام اس پہ تبصرہ کرنے والوں کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 22 مئی کو، یہ جو اسی سال کے 22 مئی کو پاکستان کا میں اعلان ہو گیا کہ مردم شماری اب کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ریزلٹس اناؤنس ہو گئے، پاکستان کے ریزلٹس اناؤنس ہو گئے، مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اس پہ توجہ دی کہ 22 مئی کو جب اناؤنس ہو گیا اور کمپلیشن کا اعلان ہو گیا، اس وقت پاکستان کی پوری آبادی جو ہے وہ کیا آ رہی تھی؟ اس وقت پاکستان کی پوری آبادی آ رہی تھی 22 مئی 2023 کو 25,54,86,443 25 کروڑ 54 لاکھ پہ 22 تاریخ کو کلوز ہوا ہے، 22 تاریخ کو۔ اور یہ جو 5 اگست کو رزلٹ آیا ہے، یہ جو 5 اگست کو CCI کے پلیٹ فارم سے یہ رزلٹ آیا ہے، تو آپ نے نمبر دیکھے، آپ نے پتہ نہیں اس کو نوٹ کیا نہیں کیا۔ 22 اگست 2023 کو اناؤنسمنٹ ہے کہ 25 کروڑ 54 لاکھ کی آبادی ہے پاکستان کی۔ 5 اگست 2023 کو اناؤنسمنٹ ہے پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 95 لاکھ، 24 کروڑ 95 لاکھ، تقریباً 1 کروڑ 15-16 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ کم آئی ہے۔ 1 کروڑ 15-16 لاکھ کی آبادی کو سلیش کر دیا گیا ہے۔ اناؤنس ہونے کے بعد 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہونی، یہ 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہے اور یہ 5 اگست کا یہ رزلٹ ہے۔ آج آبادی جو کنفرم ہوئی ہے CCI میں وہ ہوئی ہے 24 کروڑ 95 لاکھ، 24 کروڑ 95 لاکھ آبادی جو ہے وہ 5 اگست کو جو کنفرم ہوئی 24 کروڑ 14 لاکھ آبادی کنفرم ہوئی ہے۔ اب اس کا جو فرق ہے وہ فرق ہے تقریباً 80 لاکھ لوگوں کا فرق ہے، 80 لاکھ آبادی کم ہو گئی۔ اب میں آپ کو صرف موٹے جو ہے وہ اعداد و شمار بتا دوں، بلوچستان سے 70 لاکھ لوگ اناؤنس ہونے کے بعد کم کیے گئے۔ 23 مئی کو جو آبادی تھی اور 5 اگست کو جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 70 لاکھ لوگ کم ہوئے۔ سندھ کی آبادی کیا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی؟ سندھ کی 22 مئی کو اناؤنسمنٹ ہے، سندھ کی آبادی ہے 5 کروڑ 79 لاکھ، 1 کم 80، 5 کروڑ 79 لاکھ آبادی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے۔ اور ابھی اناؤنسمنٹ ہے 5 تاریخ کو سندھ کی آبادی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے وہ 5 کروڑ 56 لاکھ، تقریباً 22,41,000 لوگ سندھ سے سلیش کر دیے گئے، کم کر دیے گئے۔ یہ میں اناؤنسمنٹ کے بعد بتا رہا ہوں، 22 لاکھ
41,000 لوگ جو ہے وہ کم کر دیے. اسی طرح سے اور صوبے اور شہروں کی ہے. کراچی کی آبادی کتنی اناؤنس ہوئی تھی؟ سب کو یاد ہے, ہم نے یاد کرا دیا, 1,91,00,000. 1,91,00,000. ابھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور شہروں کی آبادی نہیں آئی ہے. 2,06,00,000 کی بات ہو رہی ہے, 2,07,00,000 کی بات ہو رہی ہے, 2 کروڑ سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. اگر 2,06,00,000 بھی رکھتے ہیں تو کراچی کی آبادی اناؤنس ہونے کے بعد تقریباً 16,00,000 کی آبادی بڑھی ہے. تقریباً 15 سے 16,00,000 کی آبادی بڑھی ہے. بلوچستان 70,00,000 کم ہوا ہے. سندھ جو ہے وہ 22,41,000 کم ہوا ہے. اور کراچی 15 سے 16,00,000 بڑا ہے. 1,91,00,000 اناؤنس 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہے 1,91,00,000. اور 5 اگست کی اناؤنسمنٹ ہے 2,06,00,000. ابھی نمبر نہیں آئے, میں ویسے غیر حتمی نمبر بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے ہو, کچھ آگے پیچھے ہو, لیکن میں چونکہ سٹیز کے نمبر ابھی نہیں آئے. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پورے پاکستان سے 80,00,000 لوگ اناؤنس ہوئے کم ہوئے, یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ پوسٹ سینسس انیمریشن کے ذریعے ہوا ہے. یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ آخری رزلٹ کو لے کر ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے آڈٹ ہو گیا. آڈٹ کے ڈیٹس کیا تھی؟ 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک آڈٹ ہوا ہے. پورے پاکستان, پورے سندھ میں, پوری کراچی میں 16,000 بلاکس تھے. اب یہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے بعد 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک 418 بلاکس کا آڈٹ ہوا ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. جہاں پر نئے سرے سے خانہ شماری ہوئی ہے, نئے سرے سے مردم شماری ہوئی ہے, اور نئے سرے سے لوگوں یہ آڈٹ ہوا ہے. اس آڈٹ کے نتیجے میں جہاں جہاں آبادیاں بڑھائی گئی تھیں ان کو کم کیا گیا ہے, اور جہاں جہاں آبادیاں کم کی نہیں گئی تھیں اس کو جو ہے بڑھایا گیا ہے. اور وہ شہر صرف کراچی ہے. کراچی میں ہمارے فالو اپ کی وجہ سے 1,91 سے ہم 2+ پہ چلے گئے ہیں, اور تقریباً 15 سے 16,00,000 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. مردم شماری کی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد جو یہ سیلف آڈٹ کا سلسلہ ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آج ریاست سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 مرحلے آئے ہمارے اوپر. ایک آیا 7 اپریل کا مرحلہ. 7 اپریل کو یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ کر لی گئی ہے, اور کراچی کو گنا گیا 1,35,00,000. 7 اپریل کو 1,35,00,000. ہم چونکہ اس کا پیچھا کر رہے تھے, ہم چونکہ اس کو فالو اپ کر رہے تھے, ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے, ہم اس سارے ثبوت و شواہد لے کر وزیر اعظم کے پاس گئے, وزیر کے پاس گئے, فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو ان اپنے اے سیز, ڈی سیز اور اپنے انیومریٹرز کے ذریعے یہ ساری کارروائیاں, ساری وارداتیں کر رہی تھی. تو انہوں نے تو ہماری بات سننی نہیں تھی. ہم گئے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, وزیر اعظم نے ایکسس دیا, وفاقی وزیر نے ایکسس دیا, اور اس کے بعد ہمارے ثبوت دیکھنے کے بعد ڈیٹس کو بڑھایا گیا. جب 7 اپریل کے بعد ڈیٹس بڑھانے کا اعلان ہوا, اور کرتے 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 15 دن, پھر 15 دن, تو پھر 22 مئی کو جا کر سینسس کی ڈیٹ کو کلوز کیا گیا ہے. 7 اپریل سے 22 مئی کو جب کلوز کیا گیا ہے تو کراچی بتایا جاتا ہے کہ 1,91,00,000. کراچی بتایا جاتا ہے 1,91,00,000, اور سندھ کی پوری آبادی 5,79,00,000, 1,80,000 یہ بتائی جاتی ہے بات. اب پہلی بات تو یہ کہ 7 اپریل سے 22 مئی تک تقریباً 56,00,000 لوگوں کا اضافہ ہوا. 56,00,000 لوگ لاپتہ کر دیے گئے تھے, ایڈ کیے گئے. 22 مئی تک 56,00,000 لوگوں کا اضافہ ہوا. کیونکہ لیکن ہو کیا رہا تھا, جیسے جیسے ہم یہاں پر لوگوں کو بازیاب کرتے جا رہے تھے, جو انیومریٹر سندھ میں دوسرے حصوں میں کام کر رہے تھے وہ اسی بڑی تیزی سے جعلی انداز میں اپنی آبادی کو, اب جہاں جہاں وہ تھے وہ دیہی ہمارے وہ سب بھائی ہیں, لیکن میں واردات بتا رہا ہوں, اور میں وجہ بھی بتاؤں گا کیوں کیا انہوں نے, حکومت والوں نے, خاص طور پر صوبائی حکومت نے کیوں کیا یہ کام. اس لیے کہ وہ اپنی, میں یہ بعد میں آتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنے ڈی سیز کو اور اپنے انیومریٹرز کو یہ ہدایتیں دیں کہ یہاں پہ چونکہ آبادی جو کہ چھوڑ گئے تھے ہم نے بازیاب کرا لی, تو اسی کی پرسنٹیج سے اندرون سندھ گاؤں گوٹھوں میں جہاں پر
جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اس وقت وہاں پہ ان جگہوں پہ بھی جو ہے وہ آبادیوں کو بہت 58% جیکب آباد بڑھا دیا, 48% لاڑکانہ بڑھا دیا, 38% خیرپور بڑھا دیا. اس طرح سے آبادیوں کو بڑھایا گیا. وہ یہ دیکھ رہے تھے ٹیپ پہ کہ کہیں یہ 30% سے اوپر نہ چلی جائے, سندھ کی آبادی کا 30% سے اوپر نہ چلا. تو اگر ہم جیسے جیسے یہاں پر نمبرز بڑھ رہے تھے وہ ویسے ویسے وہاں پر غیر معیاری طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے اور جعلی طریقے سے ان نمبرز کو بڑھا رہے تھے تاکہ اربن اور رورل کا جو پرسنٹیج ہے جو اس کو لاک کرنا چاہتے تھے 70-30 پہ لاک کرنا چاہتے تھے وہ اس کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے. اب جب سینسس کی ڈیٹ ختم ہو گئی ان کے ہاتھوں سے ٹیب لے لیا گیا. اب جب وفاقی حکومت نے اس کا پوسٹ انیومریشن سروے کرایا ہے اس پوسٹ انیومریشن سروے پہ پتہ چل گیا, جب جا کے ٹیمیں اتری ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں بددیانتی کی گئی ہے, کہاں. اسی وجہ سے تقریباً 22 لاکھ لوگ اناؤنس ہوئے 22 لاکھ لوگ کم ہوئے ہیں. اناؤنس ہوئے 70 لاکھ لوگ بلوچستان سے کم ہوئے ہیں. اناؤنس ہوئے 22 لاکھ لوگ سندھ سے کم ہوئے ہیں. لیکن اناؤنس ہوئے 1,91,00,000 سے کراچی کی آبادی 2 کروڑ پلس پہ چلی گئی ہے. یہ پوسٹ انیومریشن سروے پہ ہوا ہے. اب ٹوٹل آبادی سندھ کی جو بڑی ہے وہ بڑی ہے تقریباً 78 لاکھ. ٹوٹل آبادی جو سندھ کی بڑی ہے وہ بڑی ہے 78 لاکھ. ٹوٹل پورے سندھ کی آبادی بڑی ہے. اس آبادی کے بڑھنے میں پہلے 2017 میں سندھ کی آبادی تھی 4 کروڑ 78 لاکھ. 2023 میں سندھ کی آبادی ہو گئی 5 کروڑ 56 لاکھ. تو سندھ کی جو ٹوٹل آبادی بڑی ہے وہ 78,35,490. اب اس کا کمپیریزن ذرا کراچی سے کر لیں. کراچی کی آبادی تھی 2017 میں 1 کروڑ 60 لاکھ. کراچی کی آبادی 2023 میں اگر ہم مان لیں کہ بھائی 2 کروڑ 3 لاکھ ہے, 4 لاکھ ہے, فرض کریں 3 لاکھ ہے, تو کراچی کی آبادی بڑھتی ہے 42 لاکھ. پورے سندھ کی آبادی بڑی ہے 78 لاکھ. اس میں سے 42 لاکھ 75,000 کراچی کے لوگ بنے ہیں جو کہ سندھ کی آبادی کا 54.56% بنتے, 55% بنتے ہیں. یہ جو ہمارا کلیم ہے کہ کراچی میں اربنائزیشن ہو رہی ہے, اس حکومت نے, صوبائی حکومت نے اس میں رورلائزیشن شروع کر دی تھی. وہ یہ دکھا رہے تھے کہ شہروں کے بجائے دنیا شہروں میں بڑھ رہی ہے, اور سندھ حکومت یہ دکھا رہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ گاؤں گوٹوں میں شفٹ ہو رہی ہے. یہ نمبر یہ بتا رہے ہیں, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو 78 لاکھ ٹوٹل آبادی بڑی ہے اس میں کراچی کا شیئر 54.5% ہے, یعنی کہ 55% ہے, تقریباً 55% ہے. اور جو اندرون سندھ ہے وہ 45% ہے. یہ ہے ہماری بہت بڑی کامیابی. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے جس کو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اربنائزیشن ہو رہی ہے. اب اس اربنائزیشن میں یہ 55% جو آبادی کراچی کی بڑی ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں صرف ایک زبان, رنگ, نسل کی, مذہب کی بات کر رہا ہوں. اس میں سارے رہنے والے, اس میں سندھی بھی شامل ہیں, اس میں پختون بھی شامل ہیں, اس میں بلوچ بھی شامل ہیں, اس میں پنجابی, سرائکی, میاں والی, گلگتی, بلتستانی, سب لوگ شامل ہیں. اور اس میں موجر جو کہ سب سے بڑی تعداد میں شہر میں, وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 19 سالوں کے بعد ہوئی تھی. کراچی کی آبادی بڑی 7 لاکھ. 2023 میں جو مردم شماری ہوئی ہے وہ صرف 5 سالوں کے بعد ہوئی ہے, اور وہ آبادی بڑی ہے تقریباً 43 سے 45 لاکھ. 5 سالوں میں آبادی بڑھ رہی ہے 45 لاکھ, اور 19 سالوں میں آبادی بڑھ رہی ہے جو ہے وہ 60 لاکھ. تو ہمارا پرسنٹیج الحمدللہ 27% گروتھ سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے, اور جو رورل ایریاز کی جو ہے وہ آبادی ہے وہ 16% سے بڑھ رہی ہے. یہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے جو کہ اس مردم شماری میں ثابت ہو گیا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی. ہم ان نمبروں سے متفق نہیں ہیں,
ہم ان نمبروں پر ہم مطمئن نہیں ہیں ان نمبروں سے، لیکن پاکستان میں ہماری جدوجہد کی وجہ سے اربنائزیشن جس طرح سے ہو رہی تھی، پہلی دفعہ یہ ثابت ہو گیا کہ کراچی کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 27-28% سے بڑھ رہی ہے، اور رورل ایریاز کی جو سندھ کے رورل ایریاز ہیں وہاں پر 16% سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ پہلی دفعہ یہ ثابت ہو گیا کہ 78 لاکھ لوگوں میں 45 لاکھ لوگ کراچی میں پڑے ہیں، اور کراچی کے علاوہ پورے سندھ میں جو ہے وہ تقریباً 35 لاکھ لوگ پڑے ہیں، تقریباً 35 لاکھ لوگ پڑے ہیں، اور یہ پرسنٹیج بنتی ہے 55 اور 45 کی۔ 55% کراچی پڑا ہے اکیلے، اور 45% جو ہے وہ تمام دیہی علاقے پڑے ہیں۔ یہ ہمارا مقدمہ تھا، اس میں کوئی اس کے اندر کوئی میلافائڈ یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ یہ صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، اس اربنائزیشن کے حوالے سے آپ کو اب ڈسٹریبیوشن آف فنڈ اور ڈسٹریبیوشن آف جو ہے وہ مینڈیٹ سیٹیں کرنا پڑیں گی۔ اب یہ جو پرسنٹیج ہماری ہو گئی ہے 37% الحمدللہ، یہ اگر آپ 3 کروڑ کراچی کی آبادی کر لیں اور وہ جو ہے وہ 9 کروڑ 10 کروڑ میں لے جائیں، یہ 6 کروڑ میں لے جائیں، تو وہ تو پرسنٹیج تو اور کم ہو جانی ہے۔ لوگوں کو اس والی بات کی سمجھ نہیں ہے، پرسنٹیج تو اور کم ہو جائے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری آبادی اتنی جتنی گنی گئی ہے، نہیں، اصل مسئلہ تو اس پرسنٹیج کا ہے، اصل اس ریشو کا ہے کہ کس ریشو سے جو ہے وہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، اور کس ریشو سے وہ جس چیز کو لاک کرنا چاہتے تھے وہ اس ریشو کو لاک کرنا چاہتے تھے، الحمدللہ وہ اس میں ناکام ہو گئے ہمارے ثبوت و شواہد ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ 1 کروڑ تقریباً 1 کروڑ کے قریب اناؤنس 2023 میں آبادی اناؤنس ہوئی ہے 25 کروڑ سم تھنگ، اور 22 مئی کو، اور اگست میں رزلٹ آ رہا ہے تقریباً 1 کروڑ کی آبادی 1.25 کروڑ کی آبادی کم کر کے۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ وجہ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو انوملیز کی تھیں وہ دنیا کی گروتھ ریٹ سے بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے۔ جو دنیا کی اوور آل گروتھ ہے اس گروتھ سے بہت ایکسپونینشل گروتھ ہو رہی تھی، یعنی کہ ایب نارمل گروتھ ہو رہی تھی۔ اگر ان نمبروں کو سامنے رکھیں تو ایکسپونینشل ہو سکتا ہے پاکستان پہ اگر یہ آبادی شو کرے تو سینکشن لگ جائیں پاکستان کے اوپر کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ پہلی دفعہ اس والی ایم کیو ایم نے اس مردم شماری کا پیچھا کر کے ثبوت و شواہد جمع کر کے اس مردم شماری کو 2 نمبر مردم شماری جو کرنا چاہتے تھے، میں نے آپ کو 7 اپریل کی مثال دی، 1 کروڑ 35 پہ لاک کرنا چاہتے تھے، 1 کروڑ 91 پہ لاک کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اندرون سندھ کی آبادی کو 6 کروڑ پہ لے کر جانا چاہتے تھے۔ چونکہ ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ نہیں کر سکے، اور 70 سالوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب 70 سالوں کا جو گیپ ہے، اگر آپ 8 مردم شماریاں ہو چکی ہیں، اگر آپ نویں مردم شماری میں سارے 70 سالوں کا گیپ کو پورا کریں گے تو وہ تو کہیں سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا نا۔ وہ تو پھر آہستہ آہستہ پہلے آپ ٹریک پہ لے کر آئیں گے، پھر بعد میں آپ کچھ حصہ اس مردم شماری میں بازیاب ہوا ہے، پھر اگلی مردم شماری میں انشاءاللہ تعالی بازیاب ہوگا۔ تو ہم اس حوالے سے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ نیند سے اٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور جو ہے وہ الٹاپ قسم کے بیانات ٹھوک رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی سو رہے تھے، بینر لگا رہے تھے اور جو مظاہرے کر رہے تھے، ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مظاہرے کرنے اور احتجاج کرنے ہی لکھ دیا ہے۔ ملنا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ملے گا نہ ملا ہے، ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے احتجاج کرنا مظاہرے کرنا ہی لکھ دیا ہے۔ احتجاج کرنے مظاہرہ کرنے سے، ان کے بیرن لگانے سے ایک آدمی کو بھی وہ ایڈ نہیں کرا سکے۔ ایک بھی لاپتہ آدمی جس کو لاپتہ کر دیا تھا صوبائی حکومت والوں نے، انیومریٹرز نے، ڈی سیز نے، اس کو بازیاب نہیں کرا سکے۔ 7 اپریل کو 1 کروڑ 35 لاکھ اور 5 اگست کو 2 کروڑ 5 6 7 لاکھ ووٹ ہے۔ ہم تقریباً 70 لاکھ لوگوں کا جب سے اضافہ کرا چکے ہیں، 70 لاکھ۔ رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد 70 لاکھ لوگوں کو اضافہ کرا چکے ہیں۔ ایک بھی مظاہرہ نہیں کیا، ایک بھی گاڑی نہیں چلائی، ایک بھی بینر نہیں لگایا ایم کیو ایم نے۔ ثبوت و شواہد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جہاں جس نے مسئلہ حل کرنا ہے اس کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایسے ثبوت رکھ کے سامنے کہ ان کو ڈیٹس بڑھانی پڑی، ان کو آڈٹ کرنا پڑا، اور آج
آج الحمدللہ ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ اگر یہی نمبر مان لیے جائیں تو کراچی، اگر پورے سندھ میں کہیں سیٹوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کراچی میں سیٹوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کہیں پر سیٹوں کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی، اور ہم ٹریک پر آ گئے. یہ اب ریشو طے ہو گیا کہ کراچی کی آبادی 55% کے حساب سے بڑی ہے، اور سارے حیدرآباد سے لے کر پورے تمام سندھ کی آبادی 35% سے بڑی ہے. یہ پرسنٹیج اور بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس لیے کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے. اور کراچی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کسی ایک زبان والی کی بات نہیں کر رہے. اگر کوئی یہاں پر آ رہا ہے، رہ رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو پھر گنا بھی یہاں جانا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ وہ ووٹ کہیں اور دے جا کر اور وہ رہ رہا ہو یہاں پر ساری چیزیں کر کے. نہیں، اگر وہ یہاں رہ رہا ہے تو یہیں حلقے کریٹ کیے جائیں، یہیں سیٹیں کریٹ کی جائیں، اور یہیں اس کو کاؤنٹ کیا جائے. جب جا کر جو ہے وہ یہ ملک اور یہ شہر اور یہ صوبہ جو آگے جائے گا. میں نے آپ کے سامنے یہ مثال رکھی، آپ کو سمرائز کر دوں کہ آپ کو 22 اگست کی ڈیٹ یاد رکھیں. 22 اگست کو جو رزلٹ اناؤنس ہوا تھا، وہ رزلٹ اناؤنس ہوا تھا پاکستان کی آبادی کا 25 کروڑ کچھ لاکھ، 25 کروڑ 54 لاکھ جو ہے وہ لوگ اناؤنس ہوئے تھے. اور ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آپ کو پتا ہے 24 کروڑ 90 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ اناؤنس ہوئے ہیں. سندھ کی آبادی جو اناؤنس ہوئی تھی وہ 5 کروڑ تقریباً 79 لاکھ اناؤنس ہوئے تھے. ابھی جو اناؤنس ہوئے ہیں وہ 5 کروڑ 56 لاکھ اناؤنس ہوئے تھے. کراچی جو اناؤنس ہوا تھا 1 کروڑ 91 لاکھ اناؤنس ہوا تھا. آج جو اناؤنسمنٹ اگر ہے تو وہ 2 کروڑ، چونکہ شہروں کی آبادی نہیں ہے میں اس لیے حتمی نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اطلاعات ہیں کہ 2 کروڑ 6 لاکھ 5 لاکھ اس طرح کی آبادی ہے. یہ ہے فرق سارا، جس کو اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ساری کیلکولیشن جو ہے وہ خراب کر دیں گے. پھر الٹ ٹاپ قسم کی آپ جو ہے پریس کانفرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، الزام لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو میں کراچی کے اپنے کارکنوں کو، میں اپنے ووٹروں کو، اپنے کارکنوں کو، کراچی والوں کو، سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ MQM کے پیچھا کرنے، ثبوت و شواہد جمع کرنے کی وجہ سے آج جو وہ پاکستان کی آبادی پہلی دفعہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری آئی ہے. اور کچھ ان ریزلٹس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہم اپنے نمبر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ، ہماری بہت بڑی کامیابی ہے لیکن ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں. اس کو اور بہتر ہونا ہے. اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2023 میں بڑا کروشل الیکشن ہے. کروشل اس لیے کہ 2018 کے الیکشن خراب ہو گئے تھے، RTS سسٹم بند کرنے والا الیکشن تھا. یہ الیکشن اگر جو ہے وہ اس مردم شماری اور اس نئی حلقہ بندیوں کے بغیر ہوتے تو اس الیکشن کی بھی پھر کوئی وقت نہیں رہ جاتی. اللہ کا شکر ہے کہ MQM پاکستان واحد جماعت تھی جو یہ مطالبہ کر رہی تھی اور سب لوگ اس پر کرٹیسائز کر رہے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بات مانی سنی اور جو ہے وہ جانی جا رہی ہے. اب انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اس نئی مردم شماری ہوں گے. اس وجہ سے آپ کو زحمت دیا آپ حضرات کا اور خاتون کا اور حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. شکریہ. تو بات ہے ہاں بھائی یہ بتائیے گا، آپ جو مردم شماری کا کہہ رہے ہیں کہ نتائج جو اب بھی ہیں آپ مطمئن نہیں، تو کیا ہم سمجھے کہ 8ویں جو یہ 7ویں مردم شماری تھی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 8ویں مردم شماری بھی وقت سے پہلے ہوگی اور 5 سالوں میں ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو یہ اس طرح کی مردم شماری نہیں ہے جو 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس میں تو ڈیورنگ مردم شماری ایک فرد کا بھی اضافہ نہیں ہو پایا تھا ثبوت و شواہد کے بعد. یہ واحد مردم شماری ہے جس میں ڈیورنگ مردم شماری میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں کہ 2007 اپریل کو کیا اناؤنس کر رہے تھے، 22 مئی کو کیا اناؤنسمنٹ کی ہے اور آج کیا نمبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ کر رہا تھا، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہم نے اس کے جو ثبوت و شواہد جمع کیے ہیں، یہ الیکشن ہو جائیں، نئی گورنمنٹ آ جائے اور اس کے بعد ہم اس مقدمے کو اس طرح رکھیں گے. اور ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ اب اس کے اندر یہ جو DCs کے ذریعے اور یہ انیومریٹرز کے ذریعے والا کام ہے نا، اس کام کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیک اور لاک لگانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 7 اپریل کو رزلٹ اناؤنس کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بھئی کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ 35 لاکھ ہے. تو 56 لاکھ لوگ 22 مئی تک بازیاب ہوئے. تو 56 لاکھ لوگ جب بازیاب ہوئے ان کو غائب کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی، ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ پھر وہ 22 مئی سے لے کر ابھی 5 اگست تک پھر 12-13 لاکھ 14 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو گیا، 15 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو گیا. تو سارے ملا کر یہ 70 لاکھ لوگ بن رہے ہیں. تو بھائی ان 70 لاکھ لوگوں کو غائب کس نے کیا تھا؟ ان کو گنا کس نے نہیں تھا؟
اس کا, اور پھر یہ 22 لاکھ لوگ سندھ کے دیہاتوں سے کم کیے ہیں, وہ ان کو زیادہ کس نے گنا تھا؟ اس کا تعین ہونا چاہیے, یہ مذاق نہیں ہے, اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ صرف سلیش کر دینے سے آپ نے جو فائنڈنگز کی ہیں, اس فائنڈنگ پہ یہ کس نے پڑھائے وہاں پر اور کس نے یہاں پر کم کیا 70 لاکھ, اس کا تعین ہونا چاہیے. اگر یہ ہمارا کام تو نہیں پیچھا کرنا, یہ تو حکومت کا کام تھا. آج اس ملک میں خود کو گنوانے کے لیے پوری آرگنائزیشن کو جو ہے وہ مہینوں تک لگانا پڑ رہا ہے. غضب خدا کا, یہی کام تو نریندر مودی کر رہا ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں, کہ مسلمانوں کی آبادی کو اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی تو کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے بھائی؟ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کر رہا نریندر مودی, حج پہ جانے سے تو مسلمانوں کو منع نہیں کر رہا, وہ روزے رکھنے سے تو منع نہیں کر رہا. یہی تو کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے وہ؟ بلکہ وہ تو پانی بھی دے رہا ہے, یہاں پہ پانی بھی نہیں دے رہے آپ. تو بھئی آپ, میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, کل بھی آصف علی زرداری صاحب کا بیان ہے مودی کے خلاف. کوئی ذرا پوچھے کہ آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ جا کے دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں, کوئی آپ سے ذرا سوال کر لے کہ بھئی آپ کشمیر کی بات تو بعد میں کرنا, جس جگہ پہ آپ کی 15 سال سے حکمرانی ہے وہاں پر آپ کیا کر رہے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ؟ پینے کا پانی آپ دے نہیں رہے ہو. وہاں پہ آپ کے بڑوں نے 50 سالوں سے کوٹا سسٹم رائج کر رکھا تھا, آج آپ کی یہ نسل اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. 5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں زائد, ایک آدمی کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے. آپ جو ان کو گن صحیح نہیں رہے ہو, آپ ان کو جو ہے وہ فنڈ صحیح نہیں دے رہے ہو, آپ وہاں پہ جعلی طریقے سے حلقہ بندیاں کر کے ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہو, ان کی نمائندگی چھیننے کی کوشش کر رہے ہو. اس سے زیادہ اور کیا کر رہا ہے نریندر مودی انڈیا میں؟ اس سے زیادہ اور کیا کر رہا ہے؟ کوئی اگر یہ سوال کر لے تو آپ کیا کشمیر کا مقدمہ پیش کر سکیں گے؟ نہیں بھائی, پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو. 15 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے. آج اس ملک میں ہمیں اپنے آپ کو گنوانے کے لیے اتنی تقویٰ کرنی پڑ رہی ہے. 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملنا پڑ رہا ہے, 11 دفعہ وزیروں سے ملنا پڑ رہا ہے. پوری کنوینر سے لے کر کارکن تک پورے شہر بھر میں جو ہے وہ ایک گلی کوچوں میں مارے پھر رہے ہیں. ساری پارٹی کا سسٹم ایکٹیویٹ ہے, جب جا کر ہم اپنے 70 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرا پائیں. یار یہ ہم آزاد ملک ہیں, یہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. جب آپ ہمیں گنو گے نہیں صحیح تو آپ ہمیں حقوق کیا دو گے اس کے اوپر؟ تو یہ اس کا تعین ریاست کے تمام پلرز کو میں آواز دے کر کہہ رہا ہوں, اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہیں کی آبادی بڑھا دی تھی اور کہیں پر 70 لاکھ لوگ کم کر دیے گئے تھے. آج رزلٹ یہ بتا رہے ہیں. بہت شکریہ. جی دیکھیے 90 دن سے زائد کا ٹائم لگ جائے گا تو ہم کیا کسی غلط چیز کو جو ہے وہ ایگری کر دیں کہ چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں؟ بھائی ہمیں الیکشن کرانا ہے یا صحیح الیکشن کرانا ہے؟ ہمیں تو صحیح الیکشن چاہیے نا. الیکشن تو آپ نے 2018 میں بھی کرا لیے تھے, RTI سسٹم بند کر کے. دیکھو پاکستان کا حشر کیا ہو گیا, اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے. الیکشن تو ہو گئے تھے لیکن ان 4 سالوں میں اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے پاکستان کی. ہر 4 دن کے بعد جو ہے وہ ہمارا ہر 4 دن کے بعد جو ہے وہ آواز آتی ہے کہ ملک جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے, ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو آپ اگر ایک غلط مردم شماری ہوئی تھی 2017 میں, سب نے مان لیا, جبھی تو 5 سال پہلے مردم شماری کرائی. اس مردم شماری کے بعد اس کی ساری ایکسرسائز ہو گئی پورے 8-9 مہینے. اس کے بعد اس ایکسرسائز کے بعد ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی, وہ بھی گزر گئی. اس ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے بعد جو اس کا سیلف آڈٹ ہو گیا, وہ بھی ڈیٹ گزر گئی. اب اس کے رزلٹ اناؤنس ہو گئے اور ابھی بھی 3.25 مہینے باقی ہیں. ابھی 3.25 مہینے باقی ہے, رزلٹ اناؤنس ہو گیا. اور ہم کہیں وہ جو غلط کام ہوا تھا پہلے, چونکہ ہمیں الیکشن بالکل ڈاٹ ڈیٹ پہ کرانی ہے تو ہم اس غلط کام کو ہی ایکسپٹ کر لیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ قیمہ بنانے والی مشین میں سور کا گوشت ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ تو نہیں نکلے گا. تو اس الیکشن میں اگر آپ مثال اس سے آسان میں دے نہیں سکتا, حسن نثار صاحب کی مثال ہے کہ اس الیکشن میں بھائی جو آپ ڈالو گے, جو آپ ان پٹ ڈالو گے وہی تو نکلے. اگر اس کچرے پہ اگر آپ نے اس غلط مردم شماری اور غلط حلقہ بندیوں پہ اگر آپ نے الیکشن کرا لیے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اور جو ہے وہ بے چینی پھیلے گی. تو آج بھی ہم نہیں کہتے کہ الیکشن 1 دن بھی ڈیلے ہونا چاہیے, ہم نہیں کہتے. اگر یہ ڈیٹس نہیں بڑھتی تو اب تک یہ چونکہ غلط کام کر رہے تھے, ہم پیچھا کر رہے تھے, تو ڈیٹس بڑھانا پڑی 1.5 سے 2 مہینے. لیکن آج بھی اگر کوئی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 4 مہینے کا ٹائم چاہیے اور وہ 8 گھنٹے کے ورکنگ آور پہ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں, تو بھائی کبھی ایمرجنسی میں بھی کام کرنا چاہیے نا. یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے اور یہ ایک سچویشن آ گئی ہے, تو بھائی 3 شفٹوں میں کام کریں, ہیومن ریسورسز بڑھائیں, 3 شفٹوں میں کام کریں.
جو 4 مہینے کا کام ہے وہ 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی ڈیٹ پر الیکشنز کرانے چاہیے. ہم الیکشن کو بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیاں اور نئے مردم شماری پر جو الیکشن ہو جائیں, جب جا کر وہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کہلائیں گے. ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کراچی میں 21 سیٹیں ہیں. کل ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لینے جائے گی, تو ہم تو کہیں گے ہم 21 سیٹیں جیتیں گے, کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ ہم پہلے سے کہہ دیں گے ہم 5 سیٹیں ہاریں گے, کہہ سکتے ہیں؟ کوئی پارٹی کہے گی ہم تو جب الیکشن میں حصہ لینے جائیں گے کراچی میں, فرض کریں 21 سیٹیں ہیں, یا کوئی کہیں بھی ہم کہیں گے ہم 21 سیٹیں جیتیں گے, کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتے ہیں, رزلٹ آیا, تو فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ 21 میں سے 4 سیٹیں ہار گئے, 17 سیٹیں آ گئی ہمارے پاس, 16 سیٹیں آ گئی, تو کیا ہمیں پلٹ کر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی چونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 21 جیتیں گے اس لیے آپ کی جو 16-17 جیتی ہوئی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں بھائی, 16 بھی جیتی ہیں, اگلی دفعہ پھر جائیں گے, پھر کہیں گے 21. تو ہمارا کلیم جو ہے وہ ہے, ہماری بات جو ہے کہ بھئی یہ 3 کروڑ کا شہر ہے وہ ہے, لیکن ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے, اس کی جو 17 سیٹوں والی میں نے مثال دی, ہم نے 17 سیٹیں جیت لی ہیں. اب اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی 21 بھی جیتیں گے, 21 بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, یہ سارے نمبرز کو بھول کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں اور کس کے ساتھ ہمارا مقابلہ. آپ دیکھو ان کے پاس ساری مشینری, یہ 70 لاکھ لوگ بازیاب کرائیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ 37% پہ ہم آ گئے, بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھو کہ 78 لاکھ پوری ٹوٹل آبادی بڑی سندھ کی, اور اس کے اندر 42-45 لاکھ ہم ہیں, صرف کراچی ہے, اور بقیہ صرف 35 لاکھ ہے. یہ بہت بڑی کامیابی, ہم اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ جو 55 اور 58% پہ چلے گئے تھے, آج وہ 16% پہ 20% پہ اپنے سائز پر آ گئے. یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. ہاں کہیں گے ہم یہی کہ یہ شہر کو صحیح نہیں گنا جا رہا, اور وہ جائز ہے یہ کہنا. جس طرح سے ہم یہ کہیں گے بھئی ہم 21 سیٹیں جیتیں گے کراچی کی, اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کراچی جو 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے. ہم نے اس دفعہ اپنے اس کو ہم ٹریک پہ لے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل پہ بھی انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے. یہ بتا دیں کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئی مردم شماری کے تحت, تو کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی کتنی نشستوں کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ دوسرے یا حلقہ بندیاں کریں گے, پھر اس میں بھی معاملات ایسے ہیں کہ جو پچھلے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, ایک علاقہ دوسرے علاقے میں, دوسرا علاقہ تیسرے علاقے میں ملتے ہیں. اس کو درست کرنے کے لیے آپ نے کیا اختیار کرنا پڑے گی آپ کو؟ دوسرے یہ کہ جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں نہیں ہو جائے, الیکشن بھلے ڈیلے ہو جائے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن اگلے 1-2 سال تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پہلی بات یہ کہ جو کتنی سیٹیں, ہمیں امید ہے کہ جو نمبرز آ رہے ہیں اس میں 2 این اے کی اور تقریباً 5 سے 6 جو ہے وہ پی ایس کی سیٹیں جو ہے بڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی جو ہے وہ کراچی میں 2018 سے پہلے کراچی کی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 5 سیٹیں ہوا کرتی تھیں. اس جعلی ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے اس کی ایک سیٹ کو اٹھا کر جو ہے وہ ویسٹ میں پھینک دیا گیا, اور ویسٹ ایک جو اضافہ ہوا 21ویں سیٹیں کا وہ بھی جو ہے ویسٹ میں, جبکہ نمبر وہاں پہ نہیں تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھویا ہوا اپنا مقام جو ہے جو صحیح جگہ ریپلیسمنٹ وہ واپس لے کر آئیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ نے آخری بات یہ کی کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی بیچ میں آئے گی, پھر معاملات خراب ہوں گے. دیکھیے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آج جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہے کہ غلط کرنے والے, غلط کام کرنے والے بہت زیادہ غلط کر سکیں. آج گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو کراچی کی آج آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ کی گنی جائے. 5 اگست کو بھی کراچی کی آبادی, بلکہ 5 اگست سے بہت پہلے رزلٹ اناؤنس کر دیا تھا بھائی. 7 اپریل کو کہہ دیا تھا کہ 98% آبادی کمپلیٹ ہو گئی ہے, گنتی پوری ہو گئی ہے, اور کراچی جو ہے وہ 1 کروڑ 35 میں کھڑا ہے, 30% سندھ کی آبادی کا. تو اگر ان کی چل رہی ہوتی تو یہ آج جو ہے وہ یہ نمبر نہیں آتے. تیسری بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ الیکشن ہم نہیں حلقہ بندی میں ہو تو بھلے ڈیٹ بڑھ, نہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ 1 دن بھی بڑھے. میں بالکل ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں نے نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے بھی الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. میں نے تو آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ نہیں 1-2 سال نہیں, ہم تو 1 دن بھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بڑھے. یہ مردم شماری ہو گئی ہے, ریزلٹس آ گئے ہیں.
آپ وار فوٹنگ پہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں اس کی ڈیلیمیٹیشن کر لیں اور آپ انہی ڈیٹس پر الیکشن کرائیں, آپ وہ راؤنڈ دی کلاک کام کریں. جی اچھا سر, میرے تین سوال ہے بڑے معصومانہ سے. ایک تو ایم کیو ایم دعویٰ کری کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی, ٹھیک ہے, ماضی میں بھی ایم کیو ایم رہی جب مردم شماری ہوئی وفاق میں بیٹھی رہی ہے, اس وقت بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بتائیے گا جو اس وقت لاپتہ لوگ ہیں وہ آپ کے اس بیان سے کافی زیادہ مایوس ہوں گے, جو آپ بیان دے رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی, صرف کامیابی کا لفظ جو ہے وہ بہتر رہتا, بہت بڑی کامیابی سے آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ اس دروازے پہ آپ نے دستک دی, وہ دستک آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ کون سا دروازہ تھا, ملک چلانے والوں کا تھا یا اس وقت جو وزیر اعظم ہے ان کا دروازہ تھا؟ دیکھیں ہم تو جو ہے وہ ہم تو اپنی کامیابی کو ڈیفینیٹلی جب انسان سیلیبریٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جب آپ کو اپنی محنت کا رزلٹ ملتا ہے تو آپ اس کو اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو اس کو کامیابی کہتے ہیں. آپ اس کو بڑی بہت بڑی کو صرف کامیابی کر لیں, میں بڑی نکال لیتا ہوں اس کے اندر سے, لیکن کامیابی ہے. اینڈ that doesn't change the facts کہ یہ کامیابی, اور میں نے آپ کو ثبوت و شواہد کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ یہ کامیابی ہے, یہ پروگریس ہے. اور کامیابی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت ایسی ہے اسی صوبے کی کہ جو کہ آپ کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لاک کر رہی تھی, پھر آپ کو 1 کروڑ 91 لاکھ پہ جو ہے وہ ہم نے کروایا, پھر اس کے بعد جو ہے آپ 2 کروڑ کراس کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی, اور ہمارا ڈیفینیٹلی ہمارا سائز آج مینڈیٹ وہ نہیں ہے جو ہمارا جو ان کے مقابلے میں. آج تو ہم صرف 7 سیٹوں کی پارٹی ہیں. جہاں تک آپ نے دروازہ کھٹکھٹانے والی بات کی, میں تو بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ بھئی ہم 5 دفعہ وزیر اعظم سے جا کر ملے ہیں, ہم جو ہے وہ 11 دفعہ حسین اقبال صاحب سے جا کر ملے ہیں, ہم درجنوں دفعہ جو ہے وہ سینسس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ملے ہیں, اور ہم نے دروازہ انہی کا کھٹکھٹایا ہے, بار بار انہی کا کھٹکھٹایا ہے. اور پھر جب ان سے مل کر آتے تھے اور جانے سے پہلے آپ لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, میڈیا کے ذریعے ہم نے لوگوں کے پاس ریچ آؤٹ کیے. تو ہم نے تو دروازے 2 کھٹکھٹائے, ایک میڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. تیسرے دروازوں کو ہم نہیں جانتے. ہاں آ جاتے ہیں بالکل. دیکھیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور فیکٹ ہے کہ 8 مردم شماریاں ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے والی مردم شماری کے اوپر تو ایم کیو ایم کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہوئی ہے, اور جس حکومت کے ساتھ وہ گئے تو انہوں نے اس کو 5 سال پہلے مردم شماری کو ایگری کروایا, ٹھیک ہے, یہاں تک تو جو ہے وہ. لیکن اس سے پہلے بھی تو مردم شماریاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں, اور کبھی ہمیں بھی 40 سال ہو جائیں گے ان تمام کاموں میں, اور 40 سالوں سے جو یہ پارٹی ہے, تو کسی بھی مردم شماری میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بہت چلی یہ بات آج تک کہ کب گنا گیا, کب ختم ہو گئی, اور کوئی ایشو بھی بنایا گیا, صرف باتوں کی حد تک ساری چیزیں تھیں. تو یہ ایم کیو ایم ہے, آج والی ایم کیو ایم, جس طرح سے اس نے مقدمہ لڑا ہے اس طرح سے شاید جو ہے وہ اس سے پہلے والی ایم کیو ایم جو تھی اپنی پاور اس سے زیادہ پاور میں تھی, انہوں نے اس کا مقدمہ اس طرح سے نہیں لڑا. فیکٹ یہ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور ہم اس کو ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا, ہم بھی اس کے قصوروار ہیں اور ہوں گے ڈیفینیٹلی. ہم اس والی بھی ایم کیو ایم کا حصہ تھے, ہم آج اس والی بھی ایم کیو ایم کا حصہ ہیں, تو لیکن ہم قصوروار ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں تھی. آج جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لیڈرشپ موجود ہے, کنوینر خالد مقبول صدیقی ہیں, ہر بات پہ ہم مشورہ کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, طے کرتے ہیں. کوئی ہمیں جو ہے وہ رحمان ملک کال کر کے ہم سے ڈیل کرنے والا آدمی ابھی کوئی آدمی نہیں ہے. ہم اپنی صحیح بات کرنے کے لیے ہم کسی سے ڈکٹیشنز نہیں لے رہے. آج سے 24-48 گھنٹوں میں میرے خیال ہے جو ہے چیزیں آ جائیں گی, نام بھی آ جائیں گے. جی ڈی اے کے ہمارے دوستوں کے ساتھ جو ہے مشاورت تقریباً آج رات تک, کل صبح تک کمپلیٹ ہو جائے گی. کچھ نام آئے ہیں, لیکن اگر ان ناموں کا بھی چونکہ فائنل نہیں ہوا تو ان ناموں کو بھی ایکسپلین کرنا, بتانا جو ہے پھر وہ ان ناموں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آپ لوگوں نے اتنی زحمت کی ہے, 24 گھنٹے اور انتظار کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا نام. بہت شکریہ, تھینک یو.